بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، پارہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسی چٹان کی طرح سے ہے جس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس کے اوپر بہت تیز بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ اس پر قادر نہیں ہیں جو انہوں نے کمایا، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ کافر لوگوں کو، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، اس کی مثال میں نے کہا تھا کل عرض کروں گا۔ آج اسی کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جو اپنا صدقہ کر کے اس کو باطل کر دیتا ہے، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر، لوگوں کو دکھلا کر، کسی بھی طرح سے اس کو باطل کر دیتا ہے، اس کی مثال اللہ نے سمجھائی اور فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے صاف اور شفاف چٹان ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہے، مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ یہاں میں کچھ بھی اگانا چاہوں تو اگا سکتا ہوں، مٹی کے اوپر ہی جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر ہی فصل وغیرہ جو بھی اگانا چاہے اگا سکتے ہیں انسان، لیکن ایک چٹان ہے، چٹان کے اوپر مٹی ہے، اس کے اوپر اگر اگانا چاہے تو وہاں نہیں اگا سکتا۔ اس کی مثال اللہ نے فرمائی کہ جیسے ایک چٹان ہے بالکل صاف، اوپر مٹی ہے، اب وہ اس کے اوپر اگر کوئی چیز اگا بھی دیتا ہے، کوئی دانہ وغیرہ اس کے اندر ڈال بھی دیتا ہے کہ یہاں سے میں فصل حاصل کروں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کیا ہوگا اگر وہ اس میں دانہ وغیرہ ڈال دیتا ہے تو اچانک سے جب تیز بارش آئے گی، موسلادھار بارش آئے گی تو وہ ساری مٹی کو وہاں سے ختم کر دے گی، اور نیچے جو چٹان تھی، جو پتھر تھا، وہ ویسا کا ویسا رہے گا، تو اس کی محنت کی ہوئی ساری کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ وہاں پر بیج ڈالنا اور اتنی محنت وہاں پر کرنا، تو اللہ فرما رہے کہ وہ اس کی محنت ساری ضائع چلی جائے گی۔ ایک بارش آنے کی دیر ہے، ایک مرتبہ ہی بارش آئے گی تو وہ اس کو سب کو ختم کر دے گی، ساری مٹی اور سارے دانے وغیرہ وہاں سے ختم کر دے گی، نیچے سے جو چٹان تھی وہ صاف اور ظاہر ہو جائے گی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے ہی اللہ نے مثال بیان کی کہ وہ لوگ جو اپنا صدقہ کر کے باطل کر دیتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر جو ہے بہت کچھ ملنے والا ہے، جیسے وہ شخص جو چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہے اس میں دانے ڈال کر یہ گمان کرتا ہے، یہ بیج ڈال کر گمان کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے فصل ملے گی، اور کچھ ہی دنوں بعد جب بارش آئی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو صدقہ کر کے باطل کر دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بہت کچھ ملنے والا ہے، ہرگز نہیں، کچھ نہیں ان کو ملنے والا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اس پر جو انہوں نے کمایا ہے، جو خرچ کیا ہے، لیکن اس کے اندر اس کو باطل کر دیا، خرچ کرنے کے بعد اب کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، کچھ بھی ان کو فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن تو یہ آتا ہے کہ جو شخص ریاکار ہوگا، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں، اور ریاکار سے فرمائیں گے کہ جاؤ، آج میرے پاس کوئی بدلہ نہیں تمہارے لیے،
بلکہ جس کے لیے وہ عمل کیا تھا، جس کو دکھلانے کے لیے جا کر اسی سے ہی بدلہ لے۔ تو وہی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ جیسے وہ شخص کچھ بھی قادر نہیں، اس کچھ نفع ہونے والا نہیں، جو بیج ڈال دیتا ہے چٹان کے اوپر مٹی کے اندر، ایسے ہی یہ لوگ جو اپنے صدقے کو دکھلا کر باطل کر دیتے ہیں ریا کے ذریعے سے، احسان کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، تو یہ بھی کسی چیز پر قادر نہیں، ان کو بھی آخرت میں کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ آگے ایک فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کا عام دستور ہے اور یہ قانون ہے کہ جو قوم بھی کافر ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، کفر یکفر، انکار کرنے والا۔ عام طور سے کافروں کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے تو اس کو بھی کافر کہا جائے گا، کہ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور اللہ نے جو احکامات اس کو دیے تھے اس کو اس نے پورا نہیں کیا، تو یہ بھی گویا کہ کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے۔ ایک انکار زبان سے ہوتا ہے اور ایک انکار جو ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ زبان سے انکار کرنا کیا ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، میں اللہ کو نہیں مانوں، اور عمل سے انکار کرنا کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا نہ کرنا، یہ بھی گویا کہ انکار کرنے والا ہے۔ تو دونوں طرح سے انکار ہوتا ہے، زبان سے بھی انکار سے بچنا اور فعل سے بھی انکار سے بچنا، کسی طرح سے بھی اللہ کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار نہ ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو شخص طلب دکھاتا ہے اور اللہ کی مان کر چلتا ہے، جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اسی کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جس میں طلب ہی نہ ہو، قرآن میں آتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ ہدایت پر آنا، تو ہم تمہیں زبردستی ہدایت پر نہیں لے کر آ سکتے، بلکہ جس میں طلب ہوگی اللہ اسی کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جو کچھ